فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین گرامی، فیض رمضان میں وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن۔ آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ پر۔ علامہ صاحب، بہت آپ سے بات ہوئی اور اس موضوع پر جتنی بات کی جائے وقت کم ہی درکار ہوتا ہے۔ مختصراً میں چاہوں گی کہ توبہ کے اوپر اور ہماری عوام کے لیے، دیکھنے والے ناظرین کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اور اپنے لیے توبہ سے غافل نہ ہوں، اور جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں، اور حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کریں۔ جب تک آپ حقوق العباد ادا نہیں کریں گے تب تک آپ کی زندگی کامل نہیں، آپ کی زندگی مکمل نہیں ہے۔ دیکھیں، حقوق اللہ اگر آپ ادا نہیں کرتے تو یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ حقوق العباد اگر آپ ادا نہیں کرتے تو یہ آپ کا اللہ کے علاوہ آپ کا بندے کے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا۔ اور جب تک اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، مثلا اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو وہاں سے آپ توبہ کی امید نہ رکھیں۔ کسی نے اگر کسی کی کوئی چیز چوری کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک وہاں سے پروردگار عالم کی بارگاہ سے آپ معافی کی امید نہ رکھیں۔ یعنی حقوق العباد بھی اتنے سخت ہیں کہ اگر آپ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ پروردگار عالم یقیناً معاف کرنے والا ہے، مگر معاف ان کو کرتا ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں، اور جو توبہ کرتے ہیں، توبہ حقیقی، توبہ لفظی نہیں، توبہ حقیقی، کہ جو توبہ جس سے کہتے ہیں وہ اگر توبہ کرتے ہیں تو اگر آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کے جانا ہے، اگر آپ جنت کے متلاشی ہیں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی آپ ادا کریں تو یقیناً آپ جنت کے حقدار ہوں گے، ورنہ آپ جنت کے حقدار نہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حاجی صاحب، کیونکہ اب ٹائم بہت مختصر ہے تو میں یہ چاہتی ہوں مختصر آپ کو یہ پیغام دے دیں توبہ پر۔ بس پیغام یہی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس میں بالکل، بے شک بے شک، جتنی زیادہ برکتیں اور نعمتیں اور رحمتیں اللہ کی آپ سمیٹ سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سمیٹیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ بہت زبردست، بہت زبردست، بہت آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کریں گے شکریہ آپ فیض کی بلانے رمضان کا۔ میں۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، ناظرین گرامی، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ ہمارا پینل تبدیل ہو چکا ہے مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ اب جو مہمان شخصیت موجود ہیں، نادیہ بلوچ صاحبہ، معروف بیوٹیشین ہیں، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف خود کوشش کر رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے کوئی بھی نیا لک ہونا چاہیے، اور اسی طرح وہ خواتین کے لیے بڑے، میں نے کانشیس بھی ان کو دیکھا ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے، یہ ہونا چاہیے، میک اپ میں کون سی ٹرکس ہونی چاہیے، اور یہ بڑا اپریشیٹ کرنا والا، کیونکہ بات جب ہوتی ہے نا کہ خواتین کی ہو رہی ہوتی ہے، خواتین سوچتی ہیں خاص طور پہ رمضان المبارک میں کہ یہ ٹوٹکا کر لیتے ہیں، فیس پر یہ لگا لیتے ہیں، میک اپ اتنا نہیں کر سکتے، کم ہو تو نو میک اپ بھی تو ہوتا ہے کہ کم ہو تو کس طرح ہو، خاص طور پہ اسٹائلنگ۔ ہم اس پر بھی ان سے بات کریں گے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مہمان اس وقت موجود ہوتا ہے، ہم اس سے اس کے پہلے روزے پر بھی بات کرتے ہیں، اس پر ہم سے بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نعت خواں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، حافظ وسیم نقشبندی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام فیض رمضان میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں نادیہ؟ الحمدللہ نازیہ۔ اچھا دیکھیں، میں نے شرارتاً کہا تھا، ویسے ہمارے ناظرین جانتے بھی ہیں کام کوئی سا بھی ہو اس پر ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے روزے پر بھی، لیکن اس کے ساتھ اپنے ناظرین کو شامل کروں کہ نادیہ بلوچ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہیں ہمارے پروگرام میں خوشخبری۔ جو سوال ہوتا ہے اس میں ہم آپ سب کو انعامات دیتے ہیں، لیکن ایک انعام ان کی طرف سے بھی نادوز سیلون کی طرف سے ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ واؤچر ہے
ہے. اور خاص طور پہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا, آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ بیگمات ہماری بڑی ستا رہی ہیں اور بل بڑا آ جاتا ہے سیلونس کا کہ وہ رمضان سے ہی جانا شروع کر دیتی ہیں, مینی پیڈی کروانا ہے, کیا سروسز یہ بتا دیں گی کہ اس میں کیا کیا ہے. آپ نے جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دینا ہے اپنی بہن کے لیے بھی. یعنی میں نے اس لیے خاص طور پہ کہا ہے کہ مرد حضرات نہ بھی جائیں سیلون, تو ان کی والدہ ہیں, بہن ہیں یا بیگم ہے, کوئی بھی ہے, آپ ان کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ان کو اگر واؤچر مل جائے گا خوش ہو جائیں گی, اور عید سے پہلے ایک طرح سے آپ کے پاس سے عیدی پہنچ جائے گی انہیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے سے روکا تھا. اس کے میں نے آپ کو 3 آپشنز دیے تھے, گیہوں, گندم, چاول. آپ نے صحیح جواب دینا ہے, پھر آپ نے جانا ہے. میں خواتین سے ہی بول رہی ہوں سیلون ایسے نہیں جانے دیں گی, یہ بڑی خطرناک ہے, پھر ڈانٹ کے بتا دیں گے. اچھا نادیہ, آغاز کرتے ہیں کہ پہلا روزہ ہر بچے کا بڑا یادگار ہوتا ہے, تو وہ واقعی آپ کا بھی اور سب کی طرح یادگار تھا یا رکھا ہی نہیں تھا, 1 داڑھ والا 2 داڑھ والا؟ نہیں یادگار ہے, اور وہ لائک میری فیلڈ سے ریلیٹڈ بڑا یادگار اس طرح سے رہتا ہے کہ لائک بچپن سے ہی مجھے میک اپ کا اور اس کا گرومنگ کا شوق تھا. تو وہ یہ ہوا تھا کہ جی روزہ رکھوں گی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ نئے کپڑے اور وہ جو میک اپ اور ہار وار جو بناتے تھے, ٹھیک ہے نا, پہلے تو یہی چیزیں ہو رہی ہوتی تھی کہ ہار پہنایا اور پھر وہ ایک فلاورس کا ہیئر بینڈ ٹائپ کا وہ پہنا کے اور وہ نیل پالش اور میک اپ ویک اپ ہوا. تو لائک اس میں میرا بڑا تھا انٹرسٹ کہ میں ایسا روزہ رکھوں گی تو میں گروم ہو جاؤں گی اور میں تیار ہوں گی, میک اپ کرنے کا موقع ملے گا. اور پھر ڈیفینیٹلی اپنی فیوریٹ جو بچوں کی ہوتی ہیں کیک اور سویٹس وغیرہ, وہ سب کی لالچ تھی. اور پھر سیکنڈ یہ تھا, ایک کریز تھا اپنی, میں نے صحیح ایج میں ہر چیز رکھی, لائک روزہ بھی سے کہیں گے, ایجوکیشن بھی, تو وہ پرفیکٹ چیزوں میں نے کیا. لائک ہوتا ہے کبھی لیٹ بھی رکھتے ہیں, لیکن میں نے اپنے جو ہے صحیح ایج نہیں, کبھی ایسا ہوتا تھا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں تو کہ آپ نے آدھی داڑھ کا رکھ لیا, کبھی 1 داڑھ کا, اس طرف سے کھانا ہے, یا پھر فریج میں ہی رکھ کر آ گئے. فرسٹ ٹائم پہ جو تھا نا وہ پہلے کمپلیٹ روزہ رکھا تھا. اچھا رکھا تھا, لیکن کچھ یاد ہے کہ سردی تھی کہ گرمی تھی اس وقت زیادہ بس یہ یاد ہے کہ بس میں ریڈی, اور وہ پکچرز بھی ابھی ہیں نا اس بچپن کی. اچھا, بڑی زبردست ہوتی ہیں نا اس وقت کی, تو میں بہت یادگار ہے. وہ روزہ رکھا اور پھر اسٹوڈیو پہ جا کے وہ پکچرز بنوائی کیونکہ فلاورز اور بالکل ڈیکوریٹ ہوئی ہوئی, تو بڑا اچھا, میری میموری بڑی اچھی ہے روزے کی, فرسٹ روزے کی. اچھا, لیکن اور بھی سب چیزوں کی ہوں گی, بچپن تو ویسے ہی سب سے زیادہ انوالو ہوتا ہے. اچھا, مزید کے کس طرح سے رجحان تھا, کیسے یہ سوچا کہ وہ, ویسے انٹرسٹ تو بتا دیا آپ نے بچپن سے تھا, بالکل, تو وہ کہیں نہ کہیں سے پھر سوچ لیا ہوگا کہ بس اب یہ ہم نے موجود ہونا ہے. اسی طرف آپ جاتے رہتے ہو جہاں پر اللہ نے آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے نا جس جگہ پہ, تو وہ ویسے ہی اسٹارٹنگ سے وہ وے بناتا ہے اور آپ جو ہے نا آٹومیٹکلی وہیں پہنچ جاتے ہو. اچھا, مجھے خواتین کے لیے جو ہے نا پریشانیاں, سوالات بہت آ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں کیسے اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت تر رکھ سکتی ہے, اس پہ بات کرنی ہے, لیکن پہلے نعت سننی چاہیے. حاجی وسیم ہمارے ساتھ, حافظ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ کیجیے. نعت شریف مشہور زمانہ. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ, آپ کی پوری بہت ٹیم کا. بہت شکریہ. فیض نیٹ ورک نے مجھے دوبارہ موقع دیا رمضان میں پڑھنے کا. اللہ کریم آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین الہی. محبت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, سلام علیکہ یا حبیب دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, واللہ حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ولی نے مانگا, جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے
ولی نے مانگا تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، نبی اکرم کی نعت خالد زمانے بھر کو سنا چکے ہو، نبی اکرم کی نعت خالد زمانے بھر کو سنا چکے ہو، حضور کو بھی سنا کے مانگو، حضور کو بھی سنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ نادیہ، خواتین کے لیے تو کوئی ٹپس بتائیں کہ میک اپ تو پھر بعد میں ہوتا ہے، آج کل تو فکر لگ جاتی ہے کہ پانی کم پی رہے ہیں، اسکن گلو نہیں کر رہی ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے، ڈرائی ہو گئی ہے، جبکہ ویدر وہ والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بالکل ایسے ہی ہے۔ ایکچولی رمضان میں ویسے بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا میک اپ ویک اپ بھی نہیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عید کے لیے پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے، ابھی سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو سب یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کم کھا رہے ہیں تو ویٹ بھی لوز ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو پا رہا ہوتا، افطار میں اس میں پکوڑے اور سموسے سب بیلنس کر لیتے ہیں، بیلنس ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ ایکچولی اسکن کی جو کیئر ہوتی ہے وہ ہمیں ویسی بھی رکھنی چاہیے، تو اس کے لیے جو ہے بہت ایزی وے جو اب آ چکا ہے ہائیڈرا فیشیل، جو بہت ہی آسان ہے کہ آپ 4 فیشیل جو کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہی فیشیل کا جو ہے کمبائن بن گیا ہے وہ ہائیڈرا فیشیل، اس میں لفٹنگ ہے، وائٹنگ ہے، ٹائٹنگ، ایک ہی فیشیل میں آپ کو یہ سب چیزیں پرووائڈ ہوتی ہیں اور اسکن آپ کی مینٹین رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ آکسیجن فیشیل بہت اچھا آیا ہوا ہے، آکسیجن فیشیل آپ نے لائک ایک مرتبہ چیزیں کرا لی 3 منتھس کی آپ کی جو ہے وہ اسکن بالکل سیٹ رہتی ہے۔ اچھا، لیکن اب یہ سن رہے ہوں گے نا مرد حضرات تو بولیں گے ہم تو مین سیلون میں جاتے ہیں، اتنے آپشن، ویسے آج کل بہت کچھ آ گیا عید کے لیے انہیں کوئی چیز ایسی جھٹپٹ بتائیں نا کہ گھر میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے بھی یعنی بیگم کہہ رہی ہیں کہ نہیں آپ کا تو منہ ہی ایسا ہے، مردوں کو تو یہ سننا پڑتا ہے نا کہ آپ لوگ باہر بھی جا رہے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، خواتین بولتی ہیں کہ نہیں بھی ہمیں دھوپ میں کھڑا نہیں ہونا، ہم نے یہ نہیں کرنا، بالکل ایسا۔ آسانی کے ساتھ گھر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ صرف اپلائی کر کے وہ فریش رہ سکتے ہیں؟ اچھا، ہوم ریمیڈیز آپ اس ٹائپ کا لائک ہم بتائیں یا ان کو کس طرح دیکھیں؟ سب سے مین چیز جو کیئر بہت ضروری ہے۔ اب کیئر کیسے ہوگی؟ سن بلاک کا یوز ضرور رکھیں۔ اب آپ گھر میں بھی اگر خواتین کام کر رہی ہیں تو وہ گھر میں بھی لگا لیں، اور آدمی سے باہر جاتے ہیں، خواتین بھی باہر جا رہی ہوتی ہیں، سن بلاک کا یوز آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اسکن کو جو ہے وہ سن لائٹ سے بھی بچا رہا ہوتا ہے، باقی ڈسٹ اور اس طرح سے جب سے آپ کی اسکن کلیئر رہتی ہے تو بلیک ہیڈ نہیں بنتے، وائٹ ہیڈ نہیں بنتے، تو ڈیفینیٹلی بھی پورس آپ کے نیڈ رہتے ہیں، تو پورس بھی اوپن نہیں رہتے، پورس بھی آپ کے کلوز رہیں گے، آپ کے جو وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ ہے وہ نہیں بنیں گے، تو ڈیفینیٹلی اسکن کلین رہے گی۔ تو سن بلاک کا آپ نے یوز ضرور رکھنا ہے، ڈیلی ایک کلینزنگ فیس کی ضرور ہونی چاہیے، آپ کے پاس ٹونر کا اسپرے لائک یا روز واٹر کے اسپرے گھر میں ہونا چاہیے، لائک دونوں ہسبینڈ وائف۔ آپ سب بس یہ سن لیں اس وقت کہ آپ کا جو ہینڈ بیگ ہے نا وہ تھوڑی دیر میں کہیں سوٹ کیس میں تو چینج نہیں ہو جائے گا، ویٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب میری بات سنیں، دیکھیں ایک سن بلاک جو ہسبینڈ وائف دونوں یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کلینزر بھی چلیں کہیں تو سب کا فائدہ ہو، دونوں یوز کر سکتے، ٹونر وہ بھی دونوں یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کل اتنا اچھا سیزنلی جو فروٹس ہیں، تو یہ کہ جب آپ افطار کر لیں تو افطار کا مطلب جب ٹائم ہو تو افطار پہ بہتر یہ کہ آپ فریش جوس کا استعمال رکھیں، یا نہیں تو فریش ایٹ لیسٹ فریش جو فروٹس ہے سیزنلی فروٹس وہ کٹ کر کے رکھا ہوا باؤل ایک وہ پہلے کھا لیں، اس کے بعد پھر آپ فرائی آئٹم پہ آ جائیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسکن جو ہے وہ ہائیڈریٹ ہونے سے بچ جاتی ہے، جیسے آپ اپنے ذکر کیا آپ نے کہ اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے، تو اگر وہ فروٹ افطار پہ کھا لیتے ہیں، زیادہ فروٹس لیتے ہیں اور فریش جوس لے لیتے ہیں
تو اس سے کیا ہوگا کہ اسکن گلوئنگ رہے گی اور فریش رہے گی, ہائیڈریٹ نہیں لیکن ہوگی. بڑی آسانی سے آپ کو بڑے, کیونکہ گھر میں بآسانی سب کچھ ہاں، اپلائی کیا دیکھو، جا سکتا افطاری ہے, ایک ٹائم بار اگر جانا پڑے فوراً گا. پکوڑے سموسے پہ ہاتھ جائے گا تو پھر اس میں تو نہیں ہوگا نا, اسکن کی کیئر نہیں اچھا کر اس کا سکتے. میڈیکلی بھی ایک ریزن ہے نا کہ یعنی بالکل خالی پیٹ ہوتا ہے آپ کا, اور ایک بالکل. دم میں ابھی کسی اور جگہ میں یہی بتا رہی تھی کہ آپ کیسے کس طرح سے فروٹس کر لیں, خاص طور پہ رمضان المبارک میں سنت رسول ہے کھجور, اس سے زیادہ فوائد کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ بالکل بالکل نازیہ, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, پانی ہو گیا, کھجور ہو گیا, اور اس کے ساتھ فروٹس ہو گیا. پہلے یہ سیشن کر لیں جو آپ کے ہیئر وہ پھر چلتے رہتے ہیں, اس کے بعد آپ جو ہے وہ باقی فرائیڈ آئٹم کھاتے رہیں. اچھا نادیہ, کیونکہ جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا رمضان المبارک میں, ہر انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنا حصہ بھی ڈالے اور لوگوں کی خدمت بھی کریں, انسانیت کی خدمت کریں. وہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے کہ آپ خواتین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور صرف میں خاص طور پر میں ناظرین کو بھی بتاؤں گی کہ بیوٹیشین نہیں, اور بھی آپ نے ایک پلیٹ فارم بھی باقاعدہ بنایا, اس کی ذمہ داری بھی اٹھائی, اور اس میں خواتین کو آپ لے کر آئیں سامنے, اس کے بارے میں بتائیے. میں جیسے کہ چیئر پرسن وومن انٹرپرینیور کی فورم اینڈ کیپ کی ہوں سندھ کی, تو میں نے کافی ٹائم پہلے, جب تم تو لائک آپ جانتے ہو مجھے, میں نے کب سے اسٹارٹ کیا بزنس, تو میں کر ہی رہی تھی, لیکن جب میں نے ارد گرد کے لڑکیوں کو دیکھا, اسٹاف کو, ٹھیک ہے, کس مشکل سے وہ آتی ہیں اور کس مشکل سے وہ مطلب لائک نہیں ہوتا کہ وہ کورسز کر سکیں, ٹھیک ہے, ایکسپینسو اتنے ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی وہ ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کے بعد وہ کام کرنے بھی لگتی ہیں, لیکن اس طرح سے سروسز پہ پھر کوئی ہیئر ڈریسر بنتی ہے اس طرح. تو جب یہ میرے پاس اس طرح سے میرے مائنڈ میں تھا کہ میں ان کو کیوں ہیلپ آؤٹ کروں, تو اسٹارٹ میں نے وہیں سے لیا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کرتے کرتے جو ہے وہ میں چیئر پرسن بنی وومن انٹرپرینیور کی. کہ ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا. میں ہمیشہ ہر پروگرام میں بولتی ہوں کہ جس وقت جس کی جو پوزیشن دکھائی دے رہی ہے, 17 ایئرز ہو گیا. ہاں, ہم دونوں کے بھی اگر دوستی کو بھی کتنا ٹائم ہو گیا, 15 ایئرس تو آرام سے ہو چکے ہوں گے, ایسے ہی ہے. اور 17-18 ایئرس مجھے بزنس کو ہو گئے, تو میں جب سے لے کے اب تک کریئر کا ہمارا بالکل سیم ہے نا, جب سے ہم کر رہے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ میں نے کوشش یہ کی کہ ان بچیوں کو جو سپورٹ کیا جائے, جو اپنی بیس پہ ہنر دیا جائے. مطلب ایجوکیشن کے ساتھ دیکھو, جو ایجوکیشن ہماری مطلب پرابلم ہوتی ہے, تو ایجوکیشن اگر کم ہے تو اس کا ہم اگر ہنر دے دیتے ہیں تو بچیاں اسٹیبل ہو جائیں گی, انٹرپرینیور ہو جائیں گی, وہ اپنا کوئی بزنس کر سکتی ہیں گھر میں, کیونکہ سیلون کا کام ایسا ہے کہ گھر سے ہی بچی اسٹارٹ کر کے اپنے روزی جو ہے نا وہ کما سکتی ہے. اور دیکھیں اچھا اسٹیپ ہے نا, میں نے خاص طور پہ اسی لیے کہا کہ خواتین کے لیے صرف یہ نہیں جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ وہ اچھی نظر آئیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھی زندگی بھی گزاریں. بالکل ایسے بڑی اچھی سوچ ہوتی ہے. بچیوں کو مینرز بھی سکھاتے ہیں, جو میں بچے ٹرین کرتی ہوں اس میں صرف کام نہیں سکھاتی, لیکن ان کی گریمنگ, اپنی گرومنگ بھی ہوتی ہے, ان کے مینرز بھی, مینر ڈسپلن بھی ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ پھر جو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اس کو آگے لے کے چلو گی, بات کیسے کرنا ہے, پھر اپنا کام کیسے کرنا ہے, صرف کلائنٹ کا نہیں, اس کو آپ نے پھر جب آپ خود ایز اے آنر ورک کرو گی یا اپنے گھر میں کام کرو گی, کر سکتے ہیں بالکل اپنا بزنس. اچھا اچھی سوچ کا میں نے ذکر کیا نا, تو وہ بھی ابھی وقفے کا کیونکہ وقت ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد آ کر ہمارے ناظرین کو ہم نے ایک اور چیز بھی بتانی ہے کہ اچھی سوچ کس طرح سے ہم شامل کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.